جہاد، انقلاب۔ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ مولانا فرمایا کرتے تھے، ظلم اور استبداد کے خلاف نفرت کا جذبہ مجھ میں بچپن سے موجود تھا۔ میں مسلمان ہوا تو شاہ ولی اللہ کی حکیمانہ تعلیمات نے میرے سے جذبہ کو ایک ایجابی رنگ دیا اور اس میں وسعت اور گہرائی پیدا کی۔ ان بزرگوں کے فیض سے ہی مجھ پر یہ حقیقت روشن ہوئی کہ قرآن کا مقصد عالمگیر انقلاب برپا کرنا تھا، اور آج بھی قرآن کے ماننے والوں کا فرض ہے کہ وہ اپنا نصب العین عالمگیر انقلاب کو بنائیں۔ میں اپنے ان عالی مرتبت مرشدوں کا بےحد احسان مند ہوں کہ انہوں نے میرا جذبہ نفرت کو، جو ابتداء میں محض ایک سلبی حیثیت رکھتا تھا، ایک عالمگیر ایجابی نظریہ زندگی بنا دیا۔ چنانچہ قرآن کا یہی عالمگیر اور ہماگیر نظریہ میرا اب نصب العین ہے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جدوجہد کرنا میرا مسلک اور عقیدہ ہے۔ اور دوسرا عمل، عقیدہ اور نصب العین کی تشریح پہلے ہو چکی ہے۔ عمل کے متعلق مولانا کا نقطہ نظر ملاحظہ ہو۔ مولانا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے جہاد کے فضائل میں رسول اللہ کی ایک حدیث فرمائی۔ سنتے ہی میرے بدن میں ایک لرزہ سا پیدا ہو گیا۔ میں نے نگاہ جو اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے ہیں۔ آپ نے فوراً اپنے آپ پر قابو پایا اور سلسلہ کلام شروع کر دیا۔ مولانا کا بیان ہے کہ ایک اور مرتبہ حضرت شیخ الہند نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری دنیا بھی تمہاری مخالف ہو جائے لیکن تم اپنے ارادے میں ثابت قدم رہو تو تم ہی کامیاب ہوگے۔ مولانا کا کہنا ہے کہ یہ اعتماد نفس ہے، اور انقلاب کے لیے یہی اعتماد نفس پہلی شرط ہے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت میں سالہ سال تک میری اسی طرح تربیت ہوئی۔ آپ کے خیال میں انقلابی کو اپنے اوپر بڑا اعتماد ہوتا ہے۔ وہ نہ دوسروں کے عائد کردہ خدا کو مانتا ہے، نہ ان کے اخلاق کے ٹھونسے ہوئے معیاروں۔ وہ سماج کا انکار کرتا ہے، حکومت کا انکار کرتا ہے، ماں باپ کے کہنے کو نہیں مانتا، دوستوں اور عزیزوں کا انکار کرتا ہے۔ لیکن اگر مانتا ہے تو صرف اس بات کو جسے وہ خود حق سمجھتا ہے، اور وہ اس حق کو جس پر اسے یقین ہوتا ہے اٹل اور قطعی جانتا ہے۔ یہ عزم اور یہ ارادہ زندگی میں بڑی چیز ہے، اور دراصل ہمارا اعتماد علی اللہ اسی اعتماد علی النفس کا حاصل ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ روح سے جانے سے پہلے گو میں اس حقیقت کا شعور رکھتا تھا، لیکن اس کو کبھی زبان پر نہ لاتا تھا، پر اب میں اسے برملا کہتا ہوں۔ آپ نے ایک دفعہ کہا کہ میرے نزدیک ایک انقلابی 1000 انقلابیوں پر بھاری ہوتا ہے، 1000 غیر انقلابیوں پر بھاری ہوتا ہے۔ مولانا کے اس خیال سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ در حقیقت خودی کی تکمیل سے ہی انسان کا دل خدا کا شعور حاصل کرتا ہے۔ مولانا کے نزدیک انقلاب کا جذبہ ہی فرد کی خودی کو بیدار کرتا ہے، اور جب انسان کی خودی بیدار ہو جائے تو بلا خوف و خطر زندگی کی کشمکشوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے۔ وہ فرسودہ اور بیکار دستوروں کو توڑ پھوڑ دیتا ہے اور زندگی کی نئی طرح ڈالتا ہے۔ یعنی عمل کا مظہر عدم ذوق انقلاب ہے، اور یہی ذوق انقلاب فکر اور عمل میں تعمیر و تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ اسی ذوق انقلاب نے روسی اشتراکیوں میں اتنی ہمت اور جرأت پیدا کر دی تھی کہ انہوں نے زار کی زبردست حکومت کے پرخچے اڑا دیے، اور روس میں ایسا نظام قائم کیا جس کی ساری دنیا مخالف تھی، اور بڑی بڑی سلطنتیں اس کو تباہ کرنے کے در پہ تھیں۔ لیکن انقلاب کا ولولہ رکھنے والوں نے کسی کی پرواہ نہ کی اور اپنے عزم و یقین پر برابر ثابت قدم رہے۔ اقبال کے الفاظ میں ایک کار خدا بندہ کرنا انقلابی کا کام ہوتا ہے۔ مولانا کے نزدیک انقلاب ہی کائنات کا پیغام ہے، اور زندگی میں نمو، حرکت اور ارتقاء اسی جذبہ انقلاب کے رہن منت ہے۔ جس طرح مولانا کی خود اپنی زندگی ایک نصب العین کے لیے اور انتھک اور مسلسل جدوجہد میں گزری ہے، اور اس راہ میں انہوں نے کہیں قیام اور قرار گوارا نہیں کیا، اسی طرح وہ کائنات کے متعلق بھی یہی رکھتے ہیں۔ اس میں پہم کشمکش جاری ہے، اور ازل سے ابد تک چراغ مصطفی سے گرے ہوتا رہے گا۔ زندگی میں ہر لمحہ انقلاب کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ فرد کا لہجہ بہ لہجہ
خوب سے خوب تر کی تلاش کرنا اسی انقلاب کا فیضان ہے۔ جماعتیں ولولہ انقلاب کھو بیٹھیں تو زندگی سے محروم ہو جاتی ہیں، اور اگر ان میں کشمکش انقلاب رہے تو زندہ اور پائندہ رہتی ہیں۔ مولانا کسی ایسی زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے جس میں انقلاب کا جذبہ سرد پڑ گیا ہو۔ اگر کسی فرد، جماعت یا قوم کو یہ مرض لاحق ہو جائے تو مولانا کے نزدیک ان کو زندوں میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ بے عزتی کی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے۔ اور حضرت کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس قوم نے جہاد کو چھوڑ دیا وہ ذلیل و برباد ہو گئی۔ دوسرے لفظوں میں کسی قوم کا باعزت اور باکمال ہونا صرف اس بنا پر ہوتا ہے کہ اس قوم میں جہاد کی روح سرگرم عمل ہے۔ ایک دفعہ روس کے اشتراکی لیڈر لینن سے کسی کامریڈ نے پوچھا کہ کیا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کہ ہمارا انقلاب پوری طور پر کامیاب ہو چکا ہوگا اور ہمارے لیے کچھ اور کرنے کو باقی نہ رہے گا۔ لینن نے یہ سن کر کہا کہ کسی انقلابی کا یہ سوچنا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آ سکتا ہے جب کہ ہمارے انقلاب کی کوئی ضرورت نہ رہے گی، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص پورا انقلابی نہیں۔ مولانا پہم جدوجہد، جہاد اور انقلاب کو اس طرح مانتے ہیں اور خود ان کی ساری زندگی اس پر عمل کرتے گزری ہے۔ جہاد اور انقلاب کے ضمن میں یہاں ایک اور بات واضح ہونی چاہیے۔ جہاد کو عام طور پر تیغ آزمائی اور کشور کشائی ہی سمجھا جاتا ہے، اور انقلاب کے معنی ہم توڑنا پھوڑنا، قتل و غارت اور تخریب ہی کے لیتے ہیں۔ لیکن نہ جہاد صرف تیغ آزمائی ہے اور نہ انقلاب محض تخریب کا دوسرا نام ہے۔ حدیث و قرآن میں جہاد بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن اسے یہ مراد نہیں کہ جہاد بھی سیف کا وجود ہی نہیں۔ جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے، قلم سے بھی، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور اکثر تو خود اپنے نفس سے ہی جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح انقلاب محض تخریب نہیں، منفی خیالات پیش کرنا انقلابی کا کام نہیں ہوتا۔ انقلاب فرسودہ نظام حیات کی جگہ ایک نیا، بہتر اور جاندار نظام پیش کرتا ہے۔ ہم نے غلطی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ انقلاب ماضی کی ہر چیز کو مٹا دینے کا نام ہے، اس لیے انقلاب اچھا نہیں، اس سے تجدد بہتر ہے۔ انقلاب کی اصلی حقیقت کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ انقلاب اصولاً صرف ان چیزوں کو مٹاتا ہے جو مٹانے کے قابل ہوتی ہیں۔ وہ ماضی کا انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ انسانی تاریخ کے سارے باقیات صالحات کو برقرار رکھتا ہے جن کا باقی رکھنا ضروری ہے، اور نئے نظام کی بنیاد میں ان سے پورا کام لیتا ہے۔ زندگی کے دھارے کو اگر بہتر رہنے دیا جائے تو وہ برابر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن جب کسی وجہ سے اس کا راستہ رک جائے اور پانی چڑھتا چلا جائے تو پھر یہ بارگی بند ٹوٹ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ سیلاب آ گیا۔ تجدد یا ارتقاء کے ذریعے جو منزل برسوں میں طے ہوتی ہے، انقلاب کرنے والے اپنے آپ کو دوسروں سے بہت پیچھے پا کر بیک خروش اس تک پہنچنا چاہتے ہیں یا ان سے بڑھ جانا چاہتے ہیں۔ بے شک روس کا انقلاب مادی اور صنعتی انقلاب ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انقلاب ہمیشہ مادی اور صنعتی ہی ہو، بلکہ اب تو اس کا زیادہ امکان ہے کہ آئندہ انقلاب انسان کی نفسی اور ذہنی زندگی میں ہو۔ پروفیسر سی ایم جورڈ یورپ کے بعض محقق اہل قلم کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، انسانیت کے ارتقاء کی اگلی منزل طبی نہیں بلکہ نفسی اور ذہنی ہوگی۔ پہلے پہل انسان ارتقاء کی منزلیں طے کر کے حیوانیت سے انسانیت کے مقام میں آیا، پھر اس نے صرف و حرفت کی وجہ سے اپنے آپ کو آلات و اسباب سے آراستہ کیا۔ ہمارے سے دور میں انسان نے صنعت و حرفت میں پورا کمال حاصل کر لیا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اس منزل سے آگے بڑھے، اور جس طبی ارتقاء نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ حیوان سے ترقی کر کے انسان کے درجے میں قدم رکھے، پھر اس کی جبری ضرورتوں نے اس سے اوزار اور آلات بنائے، وہ مشین اور سٹیم کا خالق بنا۔ اس طرح آج وہ مجبور ہے کہ اپنا قدم آگے بڑھائے، اور اس کا یہ قدم مادی نہیں بلکہ نفسی اور ذہنی ترقی کی طرف ہوگا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یورپ کا یہ مادی انقلاب آگے چل کر لامحالہ انسان کی نفسی اور ذہنی ترقی کا محرک ہوگا، اور یورپ کے وہ طبقے جو اب تک صرف مادہ ہی کو مقصد حیات اور حاصل حیات سمجھتے ہیں، زندگی کو ماورائے مادہ بھی ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بے شک مولانا موجودہ مادی انقلاب کی برکات کا دل و جان سے اعتراف کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ
اگر ہم یورپ کی اس 200 سال کی جد و جہد اور سائنس نے دنیائی اسباب کی تسخیر میں جو معجزات دکھائے ہیں ان کا انکار کریں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم ترقی کی اس منزل سے بہت پیچھے چلے جائیں گے اور ہمیں اس مقام پر آنے کے لیے صدیاں درکار ہوں۔ خود مولانا کے اپنے الفاظ میں چاہتا ہوں کہ یورپ کی اس مادی ترقی کو تسلیم کر لیا جائے، یعنی علم اور سائنس کی ترقی کو ہم زندگی کی اساس کی حیثیت دیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ سائنس نے ساری زندگی کا احاطہ کر لیا ہے۔ بے شک سائنس نے مادی دنیا میں جو انکشافات کیے ہیں وہ سب صحیح ہیں، لیکن زندگی صرف مادہ تک ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ مادہ کسی اور وجود کا پرتو ہے، اور اس وجود کا مرکز ایک اور ذات ہے جو خود زندگی ہے اور زندگی کا سہارا اور باعث بھی ہے۔ وہی ذات الحی القیوم ہے۔ میں مادین کے تصور کائنات کو سرے سے غلط نہیں مانتا، لیکن اسے ناقص ضرور سمجھتا ہوں۔ مادی فکر کا منکر نہیں ہوں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ مادیت حقیقت کا صرف ایک رخ ہے، اور یہ رخ بے شک حقیقت کے ایک پہلو کا صحیح ترجمان ہے، لیکن حقیقت کا ایک اور پہلو بھی ہے جو مادہ سے ماورا اور بالاتر ہے۔ اس کو شرعی زبان میں آخرت کہا گیا ہے۔ زندگی کا مادی تصور حیات اس لحاظ سے ناقص ہے کہ وہ زندگی کے صرف ایک پہلو کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن زندگی کا صحیح اور مکمل تصور فی دنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنہ ہے، اور یہی تصور ہے جو زندگی کی ساری مادی اور ماورائے مادی کائنات پر حاوی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مولانا ہندوستان میں یورپ کی قسم کا مادی انقلاب چاہتے ہیں، لیکن اس سے ان کا مقصود علم اور سائنس کی تمام برکات کو جن سے آج کل یورپ مستفید ہو رہا ہے اپنے ملک میں رائج کرنا ہے، لیکن ان کی نظر اس مادی انقلاب تک محدود نہیں۔ ان کے پیش نظر تو ہر فرد انسانی کا تعلق کائنات کی روح کل سے جوڑنا ہے، اور اسی کو وہ اسلام سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک جب تک مادی دنیا پر انسان قابو نہ پالے اور علم و سائنس کی برکتیں ہر شخص کے لیے عام نہ ہو جائے، انسانیت بحیثیت مجموعی اسلام کے قریب نہیں آ سکتی۔ اسلام کی حکومت خدا کی حکومت ہے۔ خدا کی حکومت کے معنی یہ ہے کہ اس کی نعمتیں اس کے سارے بندوں کے لیے عام ہو جائے۔ اسی بنا پر مولانا اپنے اسلام کو یورپ کے مادی تصور کا مخالف نہیں بلکہ اس کا تتمہ اور تکمیل کرنے والا جانتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ جب تک ہم یورپ کے مادی انقلاب کو اپنا نہ لیں، اسلام کا عالمگیر انقلاب شرمندہ معنی نہ ہو سکے گا۔ ممکن ہے مولانا کے اس مادی تصور سے ارباب مذہب بدکے اور ان کے ماورائے مادی تصور پر نام نہاد یورپ زدہ خفا ہوں، لیکن یاد رہے کہ جو ارباب مذہب زندگی کے مادی رخ کا انکار کرتے ہیں، ان کا مذہب بس دیوانے کا خواب ہے اور عمل سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو نام نہاد یورپ زدہ ماورائے مادی زندگی کو نہیں مانتے، ان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ وہ صرف یورپ کی سطحیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ کاش وہ جانتے کہ یورپی فکر کا ضمیر اس اعلیٰ تصور سے کبھی خالی نہیں رہا۔ بے شک ایک عرصہ سے وہاں مادی تصور کا چرچہ زیادہ ہے، لیکن یورپ میں ارباب فکر کی ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہی ہیں جن کی نظریں اس جہان آب و گل تک محدود نہیں رہی، اور اب تو یورپی اذہان خاص طور پر اس فکر کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں۔ علم و مذہب، مادیت اور روحانیت اور بقول شخص مغرب اور مشرق کا تضاد اہل علم کے نظیر اب ایک خام خیالی سے زیادہ نہیں۔ یورپ کی اس دور کی مادیت تو دراصل رد عمل تھی قرون وسطیٰ کی عیسائیت کی، جو ترک دنیا اور اہم توہمات کی تعلیم لیتی تھی۔ یورپ کی بغاوت مذہب کے خلاف نہ تھی بلکہ ان توہمات کے خلاف تھی جن سے نبل آزما ہوئے بغیر انسانیت کا ترقی کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ برطانیہ کی انجمن فلاسفہ کے صدر وسکونٹ سونیل نے بلیف اینڈ ایکشن کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں مذہب کا ذکر کرتے ہوئے صاحب موصوف فرماتے ہیں، مذہب زمانہ ماضی میں اپنی پاک زندگیاں بسر کرنے والے پیغمبروں، ولیوں اور شہداء سے ہمارا ربط قائم رکھتا ہے۔ ان بزرگ لوگوں سے ہماری ملاقات کراتا ہے جنہوں نے روحانی امور کی تکمیل کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی تھی۔ اس طرح مذہب ہمیں ہزارہ سال کی روایات سے جو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کے ماتحت لے آتا ہے۔ ہمارے حاضر کو شاندار ماضی سے، مستقبل کو ہمارے حاضر سے جوڑ کر مدم انسانیت کی تاریخ میں ایک ربط پیدا کر دیتا ہے۔ زندگی عمل کا نام ہے، اور عمل نصب العین کے بغیر ممکن نہیں، اور صالح عمل وہ ہے جس کا نصب العین اعلیٰ اور بلند ہو۔
مذہب کا کام اسی نصب العین کا تعین اور انسانوں کے دلوں میں اس کو رچانا اور اس سے محبت پیدا کرنا ہے۔ یقین و عمل کا مصنف لکھتا ہے کہ فلسفہ کی نئی اصطلاحات انسانی جذبات کو چھیڑنے میں بالکل ناکام ہیں۔ ان کی آواز ہماری روح کی دنیا تک نہیں پہنچتی اور نہ کوئی گونج پیدا ہوتی ہے۔ مذہب فلسفہ کی اس کمزوری کی تلافی کرتا ہے۔ بے شک اب تک مذہب کی روح پر اوہام اور تعصبات کا زنگ چڑھا رہا، لیکن سائنس اور علم کی کھٹالی میں پڑھ کر مذہب بہت حد تک نکھر چکا ہے۔ مذہب کے مستقبل کے بارے میں وسکونٹ سموئل کی رائے سننے کے قابل ہے۔ وہ لکھتے ہیں، تاریخ شاہد ہے کہ تمام مذاہب میں ضروریات زمانہ کے مطابق ترمیمیں ہوتی رہی ہیں، اگرچہ ترمیمیں اصول میں نہ ہوں، مگر فروع اور اعمال میں یہ ترمیمیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب میں آج بھی ایسی ترمیمیں جاری ہیں۔ ان ترمیموں کے بعد یہ موقع نہیں رہے گا کہ محض اوہام کے بنا پر انسانی اخلاق کی ترقی رک جائے یا دین کے نام سے پیشہ ور مذہبی جماعتیں برسر اقتدار نظر آئیں، وہ معاشرتی ترقی میں حارج ہو۔ مذہب اس وقت انسان کے لیے افیون نہیں بلکہ ایک مکوی دوا ہوگا، بلکہ ایک حقیقت سمجھا جائے گا۔ تقدیر پر تکیہ کر کے بیٹھے رہنے والے ختم ہو جائیں گے۔ بری میں انسان کو عظمت و سربلندی حاصل ہوگی۔ اس وقت انسان دنیا میں اس قدرت کے نظام العمل کو دیکھنے والا ہی نہ ہوگا، بلکہ قدرت کا نظام العمل خود اسی کے ہاتھوں سے تکمیل پائے گا۔ مذہب آج کی طرح روزانہ کی زندگی سے غیر متعلق چیزیں نہ ہوگا، بلکہ ہر انسان گھر اور حکومت میں بھی پھر سے واپس آ جائے گا۔ مذہب کا انکار، جسے اب تک ہمارے ہاں روشن خیالی کی دلیل سمجھا جاتا ہے، اور ہر شخص صاحب نظر بننے کے لیے بزم خویش مذہب کی تردید ضروری جانتا ہے، یورپ کے اعلیٰ حلقوں میں اسے اب کوربینی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یورپ میں مذہب کی ضرورت کا آج کل اہل فکر کو احساس ہو رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسانیت کو بچنا ہے تو اس کی یہی صورت ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی مذہب تلاش کرے۔ اور ظاہر ہے کہ مذہب وسیع ترین مفہوم میں انسانیت کا ہی حامل ہو سکتا ہے۔